کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہمارے پروگرام ذمہ دار میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر صاحبزادہ ذوالفقار عالم صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں جو مظفر آباد میں شروع کیا گیا ہے۔ یہ آزاد کشمیر میں پہلا منصوبہ ہے۔ صاحبزادہ ذوالفقار عالم صاحب، شکریہ آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس وقت ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی۔ تو جو میں مخصوص اپنے اس مظفر آباد کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ جہاں پہ بھی اربن پاپولیشن ہے وہاں پہ آپ کا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اور زیادہ بلک اماؤنٹ میں ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں اس پہ نوٹس نہیں کیا جاتا، اور رورل میں جو ہوتا ہے ویسٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی موسٹلی ان آرگینک نہیں ہوتی، آرگینک ہوتی ہے، تو وہ ڈیکمپوزڈ ہی ہو جاتا ہے، تو اس کی ویزیبلٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ شہری مسئلہ ہے، اور اس سے جو گیسز کا اخراج ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، ٹاکسس گیسز، اس کے علاوہ دیگر جو آپ کی صحت کے حوالے سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے سارے لنک کرتے ہیں سالڈ ویسٹ کی مس مینجمنٹ۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ جو پروجیکٹ اس وقت مظفر آباد میں شروع ہوا ہے، بنیادی طور پہ یہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو تھا اس کی انوائرمنٹل میٹیگیشن کے طور پہ مظفر آباد شہر کے لیے یہ تیار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی CSR پالیسی کے تحت یہ 2014 میں اس کا ڈیسیژن ہوا کہ جو مظفر آباد میں انوائرمنٹل امپیکٹ ہوگا اس کا، ریور نیلم کے جو فلو ہے اس میں کمی آئے گی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا بھی اس کے بعد کہ یہاں پہ ٹمپریچر بھی رائز ہوا، اس کے فلو میں بھی کمی آئی، دریا بچاؤ تحریکیں بھی چلی، اور چونکہ وہ ڈائیورشن تھی اس ہمارے اس پروجیکٹ میں، تو اس کے طور پہ جب یہ ہمیں 2014 پھر 2017 میں اس پروجیکٹ پہ باضابطہ اس کے لیے منظوری ہوئی، تو اس وقت اس پروجیکٹ کو بہت ایک اچھا معیاری اور اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جس میں جو کوڑا کرکٹ جتنا بھی شہروں میں پروڈیوس ہوتا ہے، جو شہر مظفر آباد میں پروڈیوس ہونا تھا، اس کو ریسائیکل کر کے میٹیریل ریسائیکلنگ فیسلٹی کے طور پہ جو ہے وہ اس کا پلانٹ لگایا جائے گا، اور سارا کوڑا کرکٹ جو جہاں پروڈیوس ہو رہا ہے، تھوڑا اس میں یہ بھی مد نظر رکھا گیا تھا کہ پاپولیشن انفلکس جو بڑھ رہا ہے، آبادی شہری آبادی جو بڑھ رہی ہے، بالکل بالکل، تو اس کی وجہ سے یہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے بھی یہ پروجیکٹ ضروری تھا۔ تو اس وقت 2017 میں اس کی منظوری ہوگی، اس کے لیے فنڈز وغیرہ ریلیز ہو گئے، 226 ملین کا یہ پروجیکٹ تھا۔ تو باوجود اس کے بعد کچھ اس میں یہ کچھ عرصہ اس کے لیے جو لینڈ وغیرہ جو ہمارے پروجیکٹ لینڈ حاصل کرنی تھی، جی لینڈ ایکوزیشن تھی، جو فردر ہمارے پاس چونکہ اس سے قبل مظفر آباد شہر میں پیدا ہونے والا کوڑا کرکٹ جتنا بھی ہے وہ سارا ہم یہاں سے کوئی 28 کلومیٹر دور شہر سے شاہدرہ کے مقام زامن آباد کے مقام پر ڈمپنگ کیا کرتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ تو دریا میں بھی پھینکتے تھے؟ جی ہاں، ایسے پریکٹس تو مطلب جب آپ کے پاس کوئی فیسلٹی موجود نہ ہو تو بالکل، ہاں، ڈیفینیٹلی جہاں کہیں ندی نالوں میں یا کہیں اس طرح سے پھینک دیا، اوپن سپیسز میں، اوپن پلاٹس میں۔ تو اچھا، اس کی تفصیل پر تو ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے، مطلب یہ کیسے کام کرے گا، مطلب یہ جو ویسٹ کو کیسے کلیکٹ کیا جائے گا، ٹرانسپورٹ کیسے کیا جائے گا، پھر اس کو جو ہے ٹھکانے کیسے لگایا جائے گا؟ جی بالکل، آپ نے جو اس کی سالڈ ویسٹ کے بعد مینجمنٹ کا جو لفظ ہے نا، وہ انہی 3 چیزوں پہ ہے۔ اس کا کلیکشن، ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈسپوزل۔ اب یہ تینوں جو مشکل مراحل ہوتے ہیں کہ اس کی کلیکشن آپ نے کہاں سے کرنی ہے،
کیا آپ نے کوئی سائٹ سلیکٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوڑا پھینکا جائے گا؟ کیا آپ نے کوئی ایسی فیسلٹی عوام کو دی ہے؟ کمرشل ایریاز میں دی ہے، ہاسپٹلس میں ایسی کوئی فیسلٹی ہے؟ ایگزیکٹلی وہ ہوگی تو وہاں پہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ یہ چیزیں جو ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں کوڑے کی پھر اقسام کیا ہے، کس نیچر کا کوڑا پیدا ہو رہا ہے، وہ پھر کہاں کس جگہ کہاں پہ پھینکنا ہے. تو یہ ہمارا تو مظفر آباد میں المیہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہم سارا ویسٹ جو ہے وہ کلیکٹ اکٹھے ہوتا ہے، سیگریگیٹ نہیں کرتے، ان آرگینک ہے، ٹاکسک ویسٹ سب کچھ اکٹھے، وہ سارا اکٹھا ہو کے وہ بھی ڈمپ ہو رہا تھا وہاں. اب جو اس پروجیکٹ میں جو کلیکشن ہے اس کے میکانزم کو اس میں اپ گریڈ کیا گیا. پھر اس 2024 میں جو یہ پروجیکٹ ہے اس کی گورنمنٹ نے جو اس کی کاسٹ اسکلیٹ ہو گئی تھی تو وہ اپنے اے ڈی پی ایس سے جو تھی وہ 17 کروڑ کے لگ بھگ اضافہ کیا اور یہ 36 کروڑ روپے کا پروجیکٹ جو ہے یہ منظور ہوا. تو 1 سال کے اندر اندر ہم نے اس کی پروکیورمنٹ بھی کرنا تھی اور اس کو لانچ بھی کرنا تھا. تو جب یہ اس کی تو ہم نے پروسیس شروع کیا تو اس میں یہ کلیکشن جو ہے اس کے میکانزم کو بھی ہم نے بہتر کیا کہ اب گھروں میں بھی ہم کچھ ایریاز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، کچھ زون جو ہیں وہ اس میں بنائے گئے. پہلے 4 زون جو ہیں ان میں ہم گھروں میں جو ہے وہ بن دیں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک میں بھی، اب پاکستان میں بھی ایسے ہے، پنجاب میں اب ماشاء اللہ اچھا شروع ہو گیا اس سلسلے میں. تو وہ گھروں میں ہم دیں گے، ڈور ٹو ڈور کلیکشن پہ جائیں گے ہم. تو وہ ویسٹ جو ہے وہ گھروں سے ہی، مطلب ہے آپ کی کلیکشن کا پوائنٹ جو ہوگا وہ گھروں سے ہونا شروع ہو جائے گا ان 4 زونز میں. دیگر جو ایریاز ہیں جہاں پہ اوپن سپیسز میں اس طرح سے پھینک دیتے ہیں گھروں سے بیگز میں، مطلب ہے ڈال کے پھینکا جاتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا یہ پولیتھین بیگ جو ہے اس کو ہم جو ہے ڈسکریج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ ہم نے جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز لیے ہیں جو گھروں میں بھی تقسیم کریں گے. اچھا. اور اس کے لیے ایک پراپر جو ہے ہماری اویئرنیس مہم بھی ہوگی جو گھروں میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو تک جو ہے وہ اس کو کیا جائے گا تھرو میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ اینڈ ادر ریسورسز جو بھی ہیں این جی اوز کے تھرو، اور موبلائزیشن کی جائے گی. ہمارے جو کونسلر صاحبان ہیں وہ ہر وارڈ میں اس کا ایک طریقہ کار بھی طے کریں گے، ان کو اویئرنیس دی جائے گی کہ اپنے کوڑے کو کس طرح سے آپ نے جو ہے ان کو ایٹ دا سورس اگر سیگریگیٹ ہو جائے وہ آسانی ہو جائے گا. اسکولوں میں جو ہے بچوں کے ذریعے اس کو تعلیم مطلب دی جائے کہ کس طرح سے اپنے گھروں میں اپنے کوڑے کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کر دیا کریں. صحیح، بالکل. ایک شروع سے ہی یہ ہم لوگ کا یہ کلیکشن کا عمل ہے. اب اگر ہم نے شروع سے ہی اس کو ایک اس طرح سے کر لیا، اب دیکھیے آپ ہمارا جب یہ کوڑا کرکٹ باہر آتا ہے تو کلیکشن کے وقت وہاں پہ آپ کو سکوینجرز مل جاتے ہیں جی. وہ اگر کمپیکٹ کہیں کسی تھیلے میں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو کھول کے بکھیر کے اس میں سے جو ری یوز ہونے والی اشیاء ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں، جو ریسائیکل ہونے والی ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں. آخر وہ بھی کاسٹلی ہوتی ہیں. تو دنیا میں تو آپ اس کو ٹریش کو کیش میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس کے بہت سارے متبادل ہیں. تو وہ چونکہ ہمارا جو بچ جائے گا وہ لینڈ فل ہوگا. چونکہ ابھی تک تو ہم ایک روایتی اس نظام پہ چل رہے تھے، تو اس پہ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جدید مشینری آ گئی ہے اس کی کلیکشن کے لیے. تو اب ہم نے جو گاربیج بنز ہیں، جو کنٹینرز ہیں، جو مین روڈز پہ آپ نے دیکھے ہوں گے رکھے جائیں گے، جو میجر سائٹس ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس کے لیے پراپر اسٹڈی کی گئی کہ کہاں پہ جو ہے وہ یہ اس طرح سے اوپن اور جو ہے ایک بیڈ لک مطلب ہے ہر جگہ پڑا ہوتا ہے. جی بالکل ایک ایستھیٹک ویسٹ. جی بالکل بالکل. تو وہ سلیکٹڈ سائٹس ہیں، پھر بڑے کنٹینرز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ میکینیکلی اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی وہ خودکار جو ہماری مشینری آئی ہے وہ اٹھائے گی. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ورک فورس ہے، جو لیبر ہے، جو ہمارے سینیٹری ورکر ہے، جو ہیلپر ہے، وہ ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ جہاں سے ہم میکینیکلی نہیں کر سکتے، مینولی کرنا ہے. اب یہ کلیکشن ہوگی. اب جو
ٹرانسپورٹیشن ہے تو وہ ایک بن کو ہماری جو اب جو کمپیکٹرز آئے ہیں اس میں اس پروجیکٹ کے تھرو کمپیکٹرز ہیں منی ڈمپرز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس صفائی کے لیے جو میکینیکل سویپر ہے اچھا اس طرح سے اچھی اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری ہے جو اس وقت پنجاب میں اچھے بڑے شہروں میں استعمال ہو رہی ہے. اس کو جو آزاد کشمیر میں یہ پہلی مرتبہ ہے. آپ نے ہمارے یہاں دیکھا ہوگا کہ ہماری کلیکشن ہو رہی ہے ریڈی سے اور ٹرالی سے ہو رہی ہوتی تھی, ٹریکٹر جی ایگزیکٹلی بالکل پہ پھر ہم اس طرح سے اوپن اسپیسز سے ہم بیلچا جی بالکل بالکل بالکل. اب آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں کیا تبدیلی ہے. کلیکشن پہ تو ہو گیا یہ یہاں سے ایک بیٹر کلیکشن بھی ہو سکے گی. اس کے بعد ہم جائیں گے ٹرانسپورٹیشن پہ کلیکٹ کر کے وہیں پہ وہ آپ کا جو کنٹینر ہوگا گاربیج کنٹینر تو وہ وہیں پہ خالی کر کے آپ کا ٹرک جو ہے وہ چھوڑ کے وہیں چلا جائے گا. وہ خالی کر کے وہ کمپیکشن اور اس کا جو والیوم ہوگا وہ پہلے اگر 2 ٹرک اٹھاتے تھے تو اب 1 ٹرک اٹھا لے گا ایگزیکٹلی موسٹ پروبیبلی کہ اس کی والیوم کو اور کم کر کے اس کی زیادہ مطلب کوانٹٹی 2 ٹن سے 3-4 ٹن تک وہ اٹھا سکے گا. تو اس طرح سے اس کی کلیکشن کا بھی ایک معیار بلند ہوگا. ایگزیکٹلی. اور پھر جب ہم اس پہ جائیں گے ٹرانسپورٹیشن تو پھر وہ ٹرانسپورٹیشن وہ سارا جو کلیکٹڈ ویسٹ ہوگا تو وہ جا کے ہمارا اگلے جو ٹرانسفر اسٹیشن ہوگا وہاں سے بھی ایک مرحلہ ہوگا کہ ہم وہاں سے بھی اس کو سیگریگیٹ کر سکیں گے. اچھا وہاں پہ بھی سیگریگیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا عمل شروع ہوگا. تو وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے ہوگا؟ اب ٹرانسپورٹیشن تو یہ ہوگی اور اس کے لیے ہمارا جو پہلا پروجیکٹ جس کا میں نے کہا کہ باوجود وہ کسی کیونکہ وہ پاکستان میں وہ اتنا اسٹیٹ آف آرٹ ابھی تک ریسائکلنگ پلانٹس کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایس آئی وال میں ہم نے اس کو کیا تھا کہ دیکھیں کہ کیا ہے وہاں پہ. صرف وہ ایک پلانٹ جو وہاں پہ لگا ہوا تھا جو ریسائکلنگ پلانٹ جو تھا وہ 37 کروڑ تو خالی پلانٹ کی لاگت تھی. اچھا تو یہ تو آپ کا سارا پروجیکٹ 36 کروڑ کا ہے. ہمارا جو تھا یہ انٹیگریٹڈ یعنی اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو انٹیگریٹ کر کے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تو ہمارا 36 کروڑ کا ہے. تو پھر یہ اس میں ہمیں جو تقریباً یہی طے ہوا کہ جو پاکستان میں بھی اس وقت فیزیبل ہے جو ہمارے اگر وہاں پہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں کیسے ہو سکتا ہے. ماڈل تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اس وقت شروع میں اس کی بلڈنگ کے لیے کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں آئی اور نہ ہی ایسا کوئی سکسیس سٹوری ہمیں میسر ہوئی کہ جس پہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے یہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری ضامن آباد کے مقام پہ پہلے سے جو زمین تھی اس میں مزید 40 کنال اور اس میں اضافہ کیا گیا. اچھا. اور وہاں سیگریگیشن پلانٹ لگے گا باضابطہ طور پہ اور وہاں یہ ہوگا کہ کنویئر بیلٹس ہیں اس پہ جا رہا ہے اور وہ سیگریگیٹ ہے, لوہا ہے, گتا ہے, پلاسٹک ہے, اس طرح سے جو کھانے پینے کی چیزیں جو ریسائکل ہو سکتی ہیں وہ علیحدہ کر دی جائیں گے. آپ دیکھیں کہ شہر میں جو یہ ہوتے ہیں ہمارے کوڑے یہ وہ اٹھانے والے اپنے بے شمار یہ آپ کنیکٹریز جو ہیں ایگزیکٹلی وہ ان کے یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک بھرے جاتے ہیں گتے کے, پلاسٹک کے, اور جو آگے پاکستان میں جا کے پلاسٹک کو پھر ریسائکل کر کے اس کی بے شمار چیزیں بنتی ہیں. ایگزیکٹلی استعمال ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کو ریشیپ کرنا ہوتا ہے. کسی بھی پلاسٹک کی چیئر میں کر لیتے ہیں, پلاسٹک کا لوٹا بنا لیتے ہیں, بالٹی بنا لیتے ہیں. تو پلاسٹک کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ مطلب پلاسٹک کی اور جو یہ ہماری ڈسپوزیبل جو چیزیں ہیں جو زیادہ ویسٹ پروڈیوس کرتی ہیں ہم تو ان کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. جو اویئرنیس پروگرام ہے انشاءاللہ جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے اس میں ہم ان چیزوں کے لیے بھی پوری مہم چلائیں گے کہ کم سے کم ریڈیوس. ہم کہیں گے کہ پہلے تو ریفیوز پلاسٹک پہ جائیں, پھر ریڈیوس اس کو کریں اور پھر ری یوز کرنے کی اس پہ جائیں. پھر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کلیکٹ کریں گے ہم اس میں. اچھا یہ جو آخری مرحلہ ہے جو اس کو ٹھکانے لگانے کا تو اس میں وہ کیا کیا ہوگا مطلب اس میں جب یہ کیونکہ ریسائکل تو آپ کر نہیں سکتے, ریسائکل ہم نہیں کر سکتے. ابھی کچھ چھوٹے لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پلاسٹک جو ہے وہ ہمارے ہاسپٹل سے جو
پلاسٹک پروڈیوس ہو رہی ہے یا کہیں اور سے. تو یہ ہمارے چیلا وانڈی میں ایک فیکٹری اس طرح سے لگی تھی جو اس کی ڈور وغیرہ بناتی تھی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنانا شروع کر دی تھی پلاسٹک کو موڑ کر کے اس کے ڈفرینٹ شیپس میں وہ کرتے ہیں. لیکن وہ ریسائکلنگ میں ابھی اس کا پرپوز نہیں ہے. یہ مطلب آہستہ آہستہ جب ٹیکنالوجی بھی بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جائیں گے. تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ ہوگا کہ جب ہم اس وقت تو ہم ایک بہت ہی بیڈ کنڈیشن میں جو چل رہے ہیں اس وقت ٹالی منڈی کے مقام پہ ہم ڈسپوز آف کر رہے تھے اس کو, تو وہ کم از کم وہ ڈسپوزل ہمارا بہت جلد وہ ختم ہو جائے گا. شہر کو جو صاف ستھرا ہوگا, بیوٹیفائی کرنا ہے, جو ایک صحت مند شہر, ایک خوبصورت جو حکومت کا بھی ہے, جو جناب وزیر اعظم کا بھی ہے کہ بیوٹیفائی کیا جائے اس شہر کو. اور جب بیوٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے آپ تو آپ کو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہیں کوڑا کرکٹ تو نہیں ہے, آپ کا گرینری کہیں جو ہے وہ. تو یہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے لینڈ فل ہوگا, کیا ہوگا جب وہاں سے ہم اس کو سیگریگیٹ کریں گے. اب پلاسٹک جو ہے وہ تو آپ کی فروخت ہوگی, ٹھیک ہے, گتا آپ کا فروخت ہوگا, صحیح ہے. اسی طرح سے آپ کا جو لوہا ہے یعنی ان آرگینک میں جو بھی ہے, شیشہ ہے, جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ تو آپ کی فروخت قابل فروخت ہیں, اس سے بھی آپ پیسہ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کا آرگینک ہے جس میں سبزیاں وغیرہ ہوگی یا کچن ویسٹ ہے, اس کے لیے کمپوسٹ کے لیے بھی ہمارے پاس وہاں پہ بہت ساری جگہ موجود ہے. اور اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ کھاد میں تبدیل کر کے اس کا وہ کلو کے حساب سے آپ کی کھاد کے جو باعث تو آپ کو یہیں سے آپ اپنے آزاد کشمیر میں بھی آپ اس کی کمی نہیں پوری کر سکتے. یا آپ مظفر آباد کی بات کروں میں تو یہاں بالکل وہ رورل ایریاز میں ہمارے دیکھیں تو ایسا کرنے کا ارادہ ہے ایگریکلچرل لینڈ. تو الٹیمیٹلی تو یہ اس وقت تو ہمارا یہی ہے کہ جو جس وقت جہاں جب ہمارا وہ پلانٹ ورک کرے گا تو کھاد بھی پیدا ہوگی اور جو باقی جو ہے اس سے بھی وہ ارننگ ہم وہاں سے سٹارٹ کر لیں گے. یہ اس کا ہمارے پاس ابھی تک ہی ہے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ بڑی مقدار میں اس وقت ہمارا ایک ٹینٹیٹیو فکر جو پہلے تھا تو وہ تھوڑا زیادہ تھا, لیکن جو APA انوائرمنٹل جو اسٹڈی انہوں نے کروائی ہے جو سارے 10 ڈسٹرکٹس کی ہے, اس میں مظفر آباد میں ہمارے پاس جو جس بنیاد پہ یہ PC1 بھی ڈیولپ کیا گیا تو اس میں 64 ٹن ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل پروڈکشن ہے. اچھا, اتنا زیادہ نہیں ہے. یہی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا ویسٹ زیادہ ہوگا, اب تو ویسٹ کی اقسام بھی ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ اب الیکٹرانک ویسٹ ہے آپ کا, وہ بھی آ گیا. جی بالکل, یہ بہت بڑی اکانومی ہے. ہاسپٹل کا ویسٹ ہے الگ سے جو جس کے لیے انسنریٹرز ہیں. ہاسپٹل یہ ہمارے CMH میں, اچھا وہاں پہ ہیں انسنریٹر ہے جو بالکل ٹاکسک ویسٹ ہے, جو دیکھیں کوئی سرنجز وغیرہ یا اس طرح سے جو مکس ہو کے اس طرح سے آئے, ہیپاٹائٹس C وغیرہ یہ چیزیں ندی نالوں اور یا کہیں اس طرح سے اوپن اسپیسز پہ آئے تو وہ اس کی کنٹامینیشن آپ کے جو ہے واٹر باڈیز کو بھی کرتی ہے. واٹر باڈیز کی کنٹامینیشن سے طرح طرح کی بیماریاں. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا الٹیمیٹ حل جو ہے ہاسپٹل ویسٹ کا وہ ہے انسنریشن. ان کے پاس انسنریشن پلانٹ CMH میں ہے تو اس کے لیے بھی کافی کاسٹ چاہیے ہوتی ہے. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ذوالفقار صاحب کہ ویسٹ جو ہے ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا ہے جی, وہ ملازم جو ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. مشکل کام ہے اس کو کلیکٹ کرنا, ٹرانسپورٹ کرنا اور پھر اس کو جو ہے اس کو ٹھکانے لگانا کہیں, تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس شہر میں ایک اس کے لیے آپ کو مشینری چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے. شروع ہوتا ہے T20 میچ شروع ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے تو آبادی کم تھی, اب 3-4 لاکھ شہر کا یہ کیپٹل سٹی ہے. اس کیپٹل سٹی کے 3-4 لاکھ شہر کی آبادی کے پیدا کیے ہوئے کوڑے کو ہمارا 150-200 سینیٹری ورکر وہ صبح شروع ہوتا ہے 6 بجے. بالکل 6 بجے وہ کلیکٹ کرنا شروع ہوتا ہے. پھر بھی ہمت ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں ایگزیکٹلی مینولی کرنا آج کے دور میں, اور یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ہمارے کئی جو ملازم اس طرح سے تھے ان کو بیماریاں, جی بالکل بالکل, کینسر کے مریض ہوئے, ہیپاٹائٹس C ہوا, اچھا بیماریوں سے ہمارے سینیٹری ورکرز ان کی موت بھی ہوئی ہیں.
تو یہ چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے. اب اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم ان کو سیفٹی ان کو اکوپمنٹ ملیں گے اور پروٹیکٹیو گیئر بھی ملے گا. جی بالکل. پہلے تو وہ تو پروٹیکٹیو گیئر کے بغیر کام کرتے تھے, کوئی اکوپمنٹ نہیں ہوتا. آپ کے پاس گلوز نہیں ہے, آپ کے پاس ماسک نہیں ہے, آپ کے پاس جو آپ دیکھیں چونکہ یہ اس میں جو سیور مین ہے وہ وداؤٹ گیس ماسک اگر یا اس طرح سے تو اتنا وہ اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں, اس پہ کاسٹ آتی ہے. اس کی جو یونیفارم ہے اس میں بھی کاسٹ آتی ہے. بالکل بالکل. اور کیا بجٹ ہی نہ ہو تو آپ اس میں کیا کریں گے. تھینک یو ذوالفقار عالم صاحب. وقت چونکہ ہمارا بہت, میں کئی سوالات تھے آپ سے پوچھنے تھے اور لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے صاحبزادہ ذوالفقار عالم صاحب کی گفتگو سنی اور اس گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ جو آپ کے گھروں سے جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ گھروں میں ہی آپ اس کو سیگریگیٹ کریں, اس کو علیحدہ کریں اور علیحدہ کر کے جو ان کے بنس ہیں اس میں ڈالیں تاکہ آگے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں. جو اس کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وقت ضائع نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اویئرنیس کی ضرورت ہوگی. اور میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ اس آگاہی مہم بھی شروع کرے گی. اور یہ جو ایک بڑا مسئلہ تھا مظفر آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, وہ اب تقریباً حل ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.